لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مقدمۃ العلم چل رہے تھے. علم کی تعریف آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور اسی طرح علم کے موضوع بھی علم حدیث کی، اور یہ آپ کو بتایا کہ علم حدیث کا موضوع جو ہے عام محدثین کے نزدیک ذات النبی من حیث الرسالہ ہے، اور اسی کو علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، اور بعد میں آنے والے محدثین نے اسی کی تائید فرمائی. آپ کو بتایا تھا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے استاذ محی الدین کافی جی وہ اس پہ تعجب کا اظہار فرما رہے تھے کہ یہ علم حدیث کا موضوع کیسے بن سکتا ہے ذات النبی، کیونکہ نبی کے ذات تو ذات انسانی ہے، اور ذات انسانی یہ علم طب کا موضوع ہو سکتا ہے نہ کہ علم حدیث کی. تو لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ تَعَجُّبِي، مجھے استاذ کے بات پہ حیرت ہو رہی تھی. تو کرمانی تو یہ فرما رہے ہیں کہ من حیث الرسالہ، اور اس میں من حیث الانسانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور بہرحال بعض حضرات نے یہ فرمایا علم الحدیث روایتاً کا موضوع ہے اقوال الرسول اور افعال الرسول، اور علم الحدیث درایتاً کا موضوع ہے السند والمتن. السند والمتن بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال اب آئیں تیسری بات کی طرف. علم حدیث کا غرض کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ غرض کس کو کہتے ہیں؟ غرض کہتے ہیں ما لأجلہ الفعل، جس کے لیے کوئی کام کیا جائے. تو ما لأجلہ الفعل، جس کے لیے کوئی کام کیا جائے تو وہ غرض ہوتا ہے. ایک ہے غرض اور دوسرا ہے غایہ، اور دونوں میں تھوڑی سی فرق ہے. اگر کام آپ کے منشا کے مطابق ہو جائے تو وہ غرض بھی ہے اور غایہ بھی ہے، اور اگر منشا کے مطابق نہ ہو تو غرض ہے لیکن غایہ ہے، غرض نہیں ہے. جیسے ایک آدمی یہاں سے صدر جاتا کسی کام کے حوالے سے، تو وہاں کام ہو گیا تو آپ کا غایہ بھی ہو گیا اور آپ کا غرض بھی حاصل ہو گیا. لیکن آپ چلے گئے، کام نہیں ہوا، واپس آ گئے. غایہ تو ہے جہاں تک آپ کو جانا چاہیے آپ چلے گئے، لیکن غرض حاصل نہیں ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے غرض کہتے ہیں ما لأجلہ الفعل، جس کے لیے کوئی کام کیا جائے. اب علم حدیث کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے؟ محدثین نے اس کے کئی اغراض بیان کیے ہیں. پہلا غرض یہ ہے کہ دونوں جہاں کی سعادت کو حاصل کرنا. بات سمجھ میں نا؟ الفوز بسعادت الدارین بالتمیز بین الصحیح والسقیم. پہلے جملہ تو تمام علوم دینیہ کا ہے نا، الفوز بسعادت الدارین. مسلمان کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی مجھے کامیابی ملے اور اس جہان میں بھی کامیابی ملے. الفوز بسعادت الدارین بالتمیز بین صحیح والسقیم. کون سے حدیث صحیح ہے اور کون سے صحیح نہیں ہے، کون سی روایت حضور کی طرف نسبت اس کا صحیح ہے، کون سے صحیح نہیں ہے. تو یہ علم حدیث کی مہارت کے ذریعے سے ہی آپ کو حاصل ہوں گے. سمجھ میں بات آئی؟ یہ پہلا غرض ہے علم حدیث کی. دوسرا غرض ہے حصول البشارت. دوسرا غرض کیا ہے؟ یعنی وہ بشارتیں حاصل کرنا مقصود ہے
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث حاصل کرنے والوں کے لیے وہ بشارتیں ذکر فرمائی ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں، حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں نزل اللہ عمران سمع مقالتی فواہا وعدہا. اللہ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو، میرے کلام کو سنتا ہے، پھر محفوظ کرتا ہے، پھر آگے بڑھاتا ہے. جو آدمی حدیث سیکھتا ہے تو گویا حضور کے دعا کا مستحق بن جاتا ہے. سمجھے بات آئی؟ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاہا وعدہا. حضور کی اس دعا کا مصداق بنے گا. اور اسی طرح حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم، اے اللہ میرے خلیفوں کو کے اوپر رحم فرما. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ومن خلفاء، آپ کا خلیفہ کون ہے؟ ہم ہیں نا، آپ کے نائب کون ہے؟ حضور نے فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمون الناس. میرے خلیفہ ہر وہ انسان ہے کسی بھی زمانے میں ہو، یروون احادیثی، میرے حدیثوں کو نقل کرتا ہے اور ان کو سیکھتا ہے، ویعلمون الناس، پھر لوگوں کو سکھاتا ہے. تو گویا حدیث کے ساتھ مشغول ہونے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا ہے کہ یہ کم اعزاز ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ. کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر دنیا میں درود زیادہ بھیجتے ہیں. اور چونکہ حدیث کا اشغال کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہر حدیث کے ساتھ یہی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی. تو اس لیے اس سے محدثین مراد ہے، اللہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں. بہرحال دوسرا مقصد کیا ہو گیا؟ حصول البشارہ. کیا ہے؟ یعنی وہ بشارتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث حاصل کرنے والوں کے لیے بیان فرمایا ہے، ان کو حاصل کیا جائے. تیسرا ہے معرفت و کیفیت الاقتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معرفت و کیفیت الاقتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کے کیفیت ہمیں حاصل ہو. دیکھو حضور نے نماز کیسے رکھی، حضور نے روزہ کیسے رکھا، حضور نے عبادت کیسے بجا لائے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا نا. تمام دین کی بنیاد اسی پر ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ معرفت و کیفیت الاقتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیسرا غرض ہے. اور چوتھا غرض علم حدیث کا یہ ہے کہ الاحتراز عن الخطاء فی الانتساب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الاحتراز عن الانتساب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی طرف کوئی غلط نسبت نہ کریں. اب معاشرے میں جو بھی یہ بیان کرے گا کہ حضور نے فرمایا، تو جن کو اللہ نے مہارت دی ہے حدیث کے، وہ فوراً بتائیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار.
تو یہ اس وقت یہ مہارت حاصل ہو. یہ فرق آدمی سمجھے گا جب علم حدیث میں مہارت اس کو حاصل ہو. تو حدیث کے علم حاصل کرنے کا ایک مقصد یہی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال اب چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وجہ تسمیہ کیا ہے. وجہ تسمیہ اختصار کے ساتھ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ علم حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فتح المغیث میں فرمایا تھا الحدیث ضد القدیم ہے. یہ قدیم کا ضد ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ بات ذکر فرمائی ہے. اس نے بھی یہی فرمایا حدیث کو حدیث سے کہتے ہیں کہ حدیث یہ حادث سے ہے. اور چونکہ اللہ کے کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے, اللہ قدیم ہے, اس کی صفت بھی قدیم ہے, اور حضور حادث ہے تو اس کے کلام بھی کیا ہوں گے, حادث ہوں گے. اسی نسبت سے حدیث کو حدیث کہا گیا. اور علامہ جوہری رحمہ اللہ صحاح میں یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو حدیث سے کہتے ہیں کہ الحدیث والکلام ہو قلیل ہو و کثیر ہو و جمع ہو حدیث. حدیث کو حدیث سے کہتے ہیں, حدیث کا معنی ہے بات, کلام. اور یہ بھی جس سے جمع حدیث آتا ہے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر مشتمل ہے. پھر اعتراض وارد ہوتا ہے حدیث تو حضور کے تقریر کو بھی کہتے ہیں, حضور کے افعال کو بھی کہتے ہیں, تو پھر یہ تقریباً نام جو ہے حدیث رکھا گیا. سمجھ آئی بات؟ تقریباً نام کے لیے ادنا مناسبت کافی ہوتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جس کا مشہور مسلم کا شرح ہے فتح الملہم, جس کا اس نے تکمیل نہیں کی ہے, 3 جلد لکھنے کے بعد پھر سیاسی مصروفیات پاکستان بننے کے بعد اس کے وجہ سے جو ہے وہ تکمیل نہیں کر سکے, دنیا سے تشریف لے گئے. پھر اس کا تکمیل جو ہے 6 بڑی جلدوں میں ہے. تکمیل فتح الملہم مفتی تقی عثمانی مدثر علیہ نے کی ہے. تو اس میں فتح الملہم میں حضرت شبیر اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ ماخوذ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے. اے میرے نبی, اللہ نے تیرے ساتھ جو احسان کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو اس لیے حضور بیان کر رہے ہیں, حضور نے جو بیان کیے تو وہ حدیث پر کریں. سمجھ آئی بات؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں, یہ حدیث کو حدیث کہنا یہ کوئی فقہاء کا اصطلاح یا محدثین کا اصطلاح نہیں ہے. یہ نام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ حدثوا عنی ولا حرج, حدثوا عنی ولا حرج, میرے حدیث بیان کرو, کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ابھی گزرا اللہم ارحم خلفائی الذین یروون احادیثی ویعلمون الناس احادیثی. حدیث و حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھائی. بہرحال یہ دو وجہ تسمیہ کے متعلق ایک یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ کچھ الحدیث کے اور بھی الفاظ ہیں جو اس کے قریب ہیں. تو حدیث اور ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ جیسے حدیث ہے, سنت ہے, اثر ہے, خبر ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ان کے آپس میں کوئی کیا نسبت ہے؟ 4 نسبتوں میں سے تساوی کی نسبت ہے, مخصوص مطلق کا ہے, مخصوص من وجہ کا ہے, تباین کا ہے. عام طور پر جمہور کر رہا ہے یہ ہے ان دونوں کے, ان سب کا آپس میں نسبت جو ہے تباین کا ہے. البتہ ان میں سے ایک ہے روایت. روایت نقل کے معنی میں آتا ہے. بات سمجھنا ہے نا؟ باقی حدیث ہے, اثر ہے, خبر ہے اور سنت ہے. تو جمہور کر رہا ہے
ان کے درمیان نسبت تساوی کا ہے، اور اگر تساوی نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں وہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا خلف اور سلف کا اس پہ اتفاق ہے کہ حدیث اور اثر ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض حضرات کے یہاں پھر ان میں فرق ہے۔ اب آئیں ایک ایک کر کے لیں، جیسے ابھی کہا کہ روایت کو تو وہ صرف نقل کے معنی میں اس کو تو چھوڑ دیں، اور حدیث اور خبر میں کیا نسبت ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں تساوی کا نسبت ہے، اور حدیث خبر ہے اور آیا خبر۔ بعض حضرات فرماتے ہیں تباین کا نسبت ہے۔ کیا ہے؟ خبر کہتے ہیں ما جاء عن، حدیث کہتے ہیں ما جاء عن النبی ہے، اور خبر کہتے ہیں ما جاء عن غیرہ۔ سمجھ آئی بات؟ تباین ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، عموم خصوص مطلق ہے، خبر عام مطلق ہے اور حدیث اخص مطلق ہے۔ حدیث کہتے ہیں ما جاء عن النبی فقط، اور خبر کہتے ہیں ما جاء عن النبی وعن غیرہ۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی۔ اور اسی طرح آئیں حدیث اور اثر کے درمیان، حدیث اور جمہور کا رائے تو یہ ہے کہ ان میں تساوی کا نسبت ہے۔ البتہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں میں تباین ہے۔ حدیث کا اطلاق عام طور پر مرفوع پر ہوتا ہے، اثر کا اطلاق جو ہے موقوف پر ہوتا ہے، اقوال صحابہ پر۔ سمجھ یہ بات آئی؟ کس پر؟ اقوال صحابہ پر۔ اس وجہ سے خاص طور پر فقہائے خراسان کا یہ اصطلاح ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا کتاب الآثار، اس میں آثار صحابہ کو جمع کیا۔ جو حضرات تساوی کے قائل ہے، جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ جس کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، شرح ہے تو اس میں موقوف روایتیں بھی ہے اور موقوف بھی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال اب آئیں حدیث اور سنت کے درمیان، حدیث اور سنت کے درمیان کیا نسبت ہے؟ بعض تساوی کا نسبت کے قائل ہے، بعض تباین کے حدیث کا اطلاق جو ہے اقوال پر ہوتا ہے اور سنت کا اطلاق جو ہے افعال پر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حدیث کا اطلاق اقوال پر زیادہ تر اور سنت کا اطلاق افعال رسول پر، تو تباین ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، حدیث جو ہے یہ خاص اقوال کے ساتھ اور سنت عام ہے، تو عموم خصوص مطلق کا نسبت ہو جائے گی۔ سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال یہ تو ان الفاظ متقاربہ جو حدیث کے ہیں ان کے درمیان نسبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ باقی اس علم کی فضیلت کیا ہے، علم حدیث کا فضیلت کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی بھی علم کے فضیلت کے دار و مدار اس کے موضوع پر ہوتا ہے۔ موضوع عالی ہے تو علم بھی عالی ہوگا، اور موضوع دنی ہے تو علم بھی دنی ہوگا۔ سمجھ میں بات آئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع ہے ذات النبی، ہاں بھائی، تو ذات نبی کتنا عالی ہے، تو پھر علم حدیث کا علو کی شان خود بخود اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب حضور کی شان کتنا، ورفعنا لک ذکرک، حضور کی شان بیان کرنا مقصود نہیں یہاں ابھی،
لیکن ایک جملہ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کے اختلاف بھی کیا، قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من بیت اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا ہے؟ افضل ہے۔ والارض الملصقۃ بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من العرش، اور وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں روضہ اطہر میں، تو قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی۔ پھر وہ دلیل پیش کرتا ہے، کہتا ہے لأنها محلۃ للنبی، کیونکہ وہ تو حضور کے مکان ہے نا، اور عرش اللہ کے مکان نہیں ہے، اللہ کی طرف نسبت تشریفاً ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ مکان اور محل سے منزہ اور پاک ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی ہے، اور اس علوم کے بنیاد پر اس علم کے شان بھی بلند ہو گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس کی شان بھی کیا ہو گیا؟ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، حضرت مشہور محدث ہے، فرماتے ہیں لا عالم علما افضل من علم الحدیث، کوئی علم حدیث سے افضل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال اور پہلے بھی بتایا آپ کو کہ چونکہ علم حدیث کے ذریعے سے حضور کے دعا کا مستحق بن جاتا ہے آدمی، اور حضور کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ، علامہ ابن حبان فرماتے ہیں المراد منہ المحدثون، اس سے حدیث کے ساتھ مشغول ہونے والے محدث مراد ہے، جو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے موقع اس کو ملتا ہے۔ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک دفعہ درود سے 10 دفعہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتے ہیں، 10 دفعہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی علم حدیث حاصل کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر ضمنی طور پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ پہلے اور آخری سال ہوتا ہے زندگی میں، تو آپ کے سامنے اتنا بڑا ذخیرہ احادیث آپ کے سامنے سے گزر گئے، نہیں سمجھے؟ کبھی زندگی میں اس طرح موقع آدمی کو نہیں ملتا۔ قصائد ستہ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے تحاوی شریف خصوص حدیثی کتابیں، ایک ہی سال میں یہ سارے آپ کے سامنے گزر جاتے ہیں، سارے ذخیرہ احادیث۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اس لیے اس علم کا تعلق تو قلوب سے ہے نا، علم صرف مطالعے سے حاصل نہیں ہوا، یہ قلوب سے قلوب میں منتقل ہوا، اسی لیے سند کی اہمیت ہے۔ الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہو تو پھر مسند وہ مسلم کے مقدمے میں آپ پڑھیں گے تو ہر آدمی اپنے مرضی کی بات کہے گا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت ہے سند کی، تو کوئی حدیث بھی ایسا نہیں گزرنی چاہیے جو آپ کے سامنے گزرے اور آپ نے پڑھ کر استاذ کو نہ سنایا، یا استاذ نے آپ کے سامنے پڑھ کر نہیں سنایا ہو۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ بہرحال اس کی قدر کریں، اللہ نے موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔
اور پھر زندگی میں آدمی ایک کتاب کا مطالعہ تو کر سکتا ہے، مرحلہ وار تو کر سکتا ہے، لیکن اس طرح ایک سال میں اتنے بڑے ذخیرے احادیث پورا زندگی میں دوبارہ دیکھنے کا اس طرح کے موقع نہیں ملتا۔ بہرحال یہاں پہ ایک چیز، اچھا ایک بحث تدوین کا ہے جو تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، چلیں اختصار کے ساتھ آپ ترمذی بھی پڑھیں گے، اس کو تھوڑے سے زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے وہاں۔ اور ایک بات جو ہے تدوین حدیث کا ہے، اس کا ہے تدوین حدیث، حجیت حدیث کے بارے میں بھی آگے بات کریں گے۔ تو عام طور پر جو منکرین حدیث ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث جو ہے 100 سال کے بعد، حضور کے 100 سال کے بعد جو ہے مرتب کیے گئے، مدون کیے گئے، اور بیچ میں 100 سال کا گیپ ہے، اس میں کمی بیشی کا احتمال ہے، تو اس لیے اس پر اعتماد نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن یہ یاد رکھیں یہ ان کا دجل ہے، فریب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کہ کس نے کہا کہ حدیث حضور کے زمانے میں نہیں لکھے گئے؟ تدوین الگ چیز ہے، لکھنا الگ چیز ہے، اور چونکہ عرب کے حافظات وہ تو بڑا مشہور ہے، بات سمجھ میں نہیں، ایک نظر سے پورا کتاب وہ زبانی یاد کرتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے احادیث کو زبانی طور پر یاد کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ما کان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا ما کان من حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیث مجھے یاد ہے، ہاں ایک آدمی ایسا ہے مجھ سے بھی زیادہ حدیث ہے اس کے پاس، وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ اس کے اور میرا درمیان فرق یہ تھا کہ میں زبانی یاد کرتا تھا اور وہ ہر بات لکھتے تھے، نہیں سمجھے؟ وہ ہر بات لکھتے تھے۔ بہرحال تو یہ حدیث کے 100 سال کے بعد مدون کیے گئے، اس میں کبھی بیشی ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ دور اول میں تو باقاعدہ مرتب اور مدون کرنے کا سلسلہ نہیں رہا دور حضور میں، اور اسی طرح دور صحابہ میں۔ سمجھ آئی بات؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے حافظہ مضبوط تھے۔ اس کا مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کا خلیفہ ہے، اس کو شبہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ اتنا زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اس میں غلطی کا بھی امکان ہے۔ کیا ہے؟ ایک دن بلایا، فرمایا کہ حدیث سناؤ، کاتب کو پیچھے پردے میں بٹھایا، حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں سنائی۔ اگلے سال پھر بلایا اور وہ کاتب اپنے نسخہ لے کر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ وہ پچھلے سال والے حدیثیں پھر سناؤ، اور ظاہری بات ہے اب حضرت ابو ہریرہ نے انہی روایتوں کو بغیر کسی کمی اور بیشی کی اسی طرح بیان فرمائی، اور کاتب اپنے اس مسودے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 1 سال پہلے اور اسی طرح بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن عامر بن زمری وہ کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن عدی بن خیار کے ساتھ میں حضرت وحشی کے پاس گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو حضرت حمزہ کے قتل کرنے والے تھے، اور اس کے پاس ہم گئے تو عبید اللہ ابن عدی نے
حضرت وحشی سے پوچھا، کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، کہ مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ کس نے کہا عبید اللہ ابن علی ابن خیار ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھنے کے بعد پھر کہا کہ ایسے تو پہچانتا نہیں، میں نے دیکھا نہیں آپ کو، لیکن کسی زمانے میں عدی ابن خیار کے یہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا، اور پھر مجھے اس بچے کو مجھے دیا گیا تھا کہ بھئی اس کو دائی کے پاس لے جاؤ، اور میں لے کے گیا تھا۔ اس کے چہرہ تو ڈھانپا ہوا تھا لیکن پاؤں نظر آ رہا تھا، تو آپ کا جسامت اور آپ کے پاؤں جو ہے اس بچے کے جیسے نظر آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اور اسی طرح ایک شیخ کے متعلق آتا ہے، امام بخاری امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابی غالباً، تو شاگردوں کو شبہ ہو گیا، زیادہ حدیثیں بیان کر رہا ہے، اس میں کبھی بیشی تو نہیں کر رہا ہے۔ تو استاد کو احساس ہو گیا، صحابی انہوں نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کہیں بیشی کر رہا ہوں؟ اللہ کے قسم میں نے 60 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ اور ان 60 سالوں میں جو میں نے حج کیے، مجھے پتا ہے کہ کون سے سال میں کون سے سواری پہ میں سوار ہو کر گیا تھا ان 60 سالوں میں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ تو ایک حدیث ہے۔ اس طرح ایک اور بھی سمجھ لیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب وہ اس کی شہرت ہوئی پھر بغداد چلے گئے، تو وہاں علماء آپس میں ہوتے ہیں ایسے صاحب النعم محصول ہو، یہ عام قاعدہ ہیں، جن کو اللہ نعمت دیتا ہے تو پھر اس کے حاصلین بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پھر سارے لوگ جو ہے علماء جمع ہو گئے، تقریباً 100 حدیثوں کو تقسیم کیا، 10 حدیث تقسیم کرنے کے بعد ان کے سند اور متن کو تبدیل کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے امتحان لے رہے ہیں، ایک سند کو دوسرے متن کے ساتھ لگا دیا، دوسرے متن کو پہلے سند۔ اس طرح جب امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے ایک 10 حدیث بیان کرتا ہے الٹ پلٹ کر کے، ہر حدیث کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں لا عارف ہو، اور اب وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ دیکھو اس کی شہرت دیکھے اور یہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ جب سب حدیثیں مکمل ہو گئے اس کے بعد امام بخاری بیٹھ گئے، اس نے ان 100 حدیثوں میں سے ترتیب وار پہلے آدمی کا یہ کہا کہ آپ نے یہ سند اس طرح پڑھی ہے اور اصل سند اس کا یہ ہے، دوسرے حدیث آپ نے یہ پڑھی ہے اور اس کا آپ نے اس طرح پڑھا لیکن اصل سند اس کا یہ ہے۔ تو اس طرح ان 100 احادیث کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ کہنے کو تو آسان ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال اللہ نے اس طرح غضب کا حافظہ ہم لوگوں کو دیے تھے، حفاظت کے حدیث کا ایک ذریعہ یہ۔ بہرحال یہ یاد رکھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت فاروق اعظم نے بھی ارادہ فرمایا تھا کہ حدیث جمع کرو، صحابہ سے مشورہ بھی کیا اور سب نے کہا اچھی بات ہے، ایک مسودہ تیار ہو جائیں، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں میرا شرح صدر نہیں، میں استخارہ کرتا ہوں۔ کئی دن تک اسے استخارہ کی، پھر استخارے میں نہیں آیا، فرمایا نہیں میں نہیں کروں، پھر نہیں کی، جمع نہیں کی۔ لوگ پھر قرآن کریم کو نظر انداز کریں گے۔ بہرحال یہ کام اللہ نے لینا تھا عمر بن عبدالعزیز سے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سن 99 میں جب وہ خلیفہ بنے، آپ کو پتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اللہ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ یہ تو بنو امیہ کا خلیفہ، لیکن اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ خلافت راشدہ کے طرز پر اس نے حکومت کی، ان کی طرز پر حکومت کی۔
اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا. بات سمجھ میں آئی نا؟